غلام رضا جھنڈوی صاحب، سید جعفر عباس نقوی صاحب، یہ ساری شخصیات موجود ہیں. انشاءاللہ اپنے مخصوص ٹائم پہ ممبر حسین بادشاہ پہ حاضر ہو کر ذکر محمد والے محمد بیان کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لمن قدر خیرا وحوالا والشکر لمن صور حسنا وجمالا. فرد صمد عن صفة الخلق بری رب نسلی خلق الخلق کمالا. فصلی علی افضل رسول ونبی فی کل صباح ومساء وزوالا. ثم اصلی اسدا وعلیا وولیا ومن العلم جلیا ومن القرب کمالا. والفاطمة الزہراء من النور ابیہا فتشفع للامة والقوم کسالا. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ علی کل شیء قدیر. التجا ہے یہ میری مالک میرے مولا منظور کر لے. التجا ہے یہ میری مالک میرے مولا منظور کر لے. چھپا کے رکھا ہے جس کو پردے میں، اب تو اس کا ظہور کر دے. حمد ہے اس اللہ رب العزت دے واسطے جڑا صحراواں چ چرن والے چوپایاں دیاں فریاداں تے تنہائی چ انساناں دے گناہاں تو واقف ہے. درود و سلام ہے انہاں مقدس تے مطہر ہستیاں تے جنہاں دی صورت نو ویکھ کے او دے خالق اکبر ہوندا، جنہاں دے علم نو ویکھ کے او دے علیم بذات الصدور ہوندا، اور جنہاں دی طہارت نو ویکھ کے او دے سبحان ہوندا یقین ہوندا. کہ میں جانا دے سامنے خلق کائنات دی قدرت کاملہ واسطے ایک آیت پڑھی ہے. او اللہ جدے سامنے محمد دی جبین چھک رہی ہے، او اللہ جدے سامنے علی علیہ السلام سجدہ کر رہے ہیں، او اللہ جدے سامنے ملکہ تطہیر سلام کر رہی ہے. پوری کائنات جدے سامنے جھک رہی ہے، وہ کتنا قادر مطلق ہے. قبلہ اس واسطے میں جناب دے سامنے آیت پڑھی ہے تاکہ قدرت کاملہ سمجھ آ جائے کہ کتنا بڑا قادر ہے، کتنا بڑا قدیر ہے. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ بے شک ہر چیز پہ قادر ہے. او دا دل کرے ذرے نو شمس بنا دے، شمس نو ذرہ بنا دے. او دا دل کرے شاہ نو گدا بنا دے، گدا نو شاہ بنا دے. او دا دل کرے بے زر نو بو زر کر دے. میرے محترم، او کتنا بڑا قادر مطلق ہے کہ او دا دل کرے نا، دل کرے او دا پروگرام بن جائے تے وقت دے فرعون دی جھولی چ وقت دے موسیٰ دی پرورش کر دے. صلوات پڑھو بابا دے بولن. پھر بھی بابا دے بولن صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ رہی. میرے محترم، میں یہ گزارش کر رہا تھا، پوری توجہ چاہوں گا کہ خداوند عالم کا جو جی چاہے وہ کر سکتا ہے. وہ چاہے تو بے زر کو ابو ذر بنا دے، چاہے تو شمس کو ذرہ بنا دے، ذرے کو شمس بنا دے. گدا کو شاہ بنا دے، شاہ کو گدا بنا دے.
بے آسرا کو وقت کے بہت بڑے بے آسراؤں کا شاہوار بنا دے. جس کو یتیم پیدا کرے اللہ جانے کتنے کتنے یتیموں کا اسے مددگار بنا دے. تو بس اسی طرح پروردگار عالم کا جی چاہے تو وقت کے فرعون کی گود میں وقت کے عیسیٰ کی پرورش کر دے. ہارون وقت کے فرعون نے اپنے جوتشیوں کو بلایا، نجومیوں کو بلایا، کہنے لگا میرے ذہن میں ایک خدشہ ہے، میں محسوس کرتا ہوں کوئی ڈر ہے، کوئی شائبہ ہے. انہوں نے فال نکال کے کہا تیری سلطنت، تیرا اقتدار خطرے میں ہے، کیونکہ وقت کا ایک بنی اسرائیل میں سے موسیٰ پیدا ہوگا. پوری توجہ چاہوں گا، وقت کا موسیٰ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے لیے خطرہ بنے گا. اس نے کہا میں وقت کا فرعون ہوں، میں بنی اسرائیل میں بچہ آنے ہی نہیں دوں گا. ولایت علی کا ایک جملہ کہنا ہے، مجھے پوری توجہ، مجھے موسیٰ سے شروع کرنا ہے اور فخر موسیٰ تک پہنچنا ہے. میرے محترم، وقت کے فرعون نے کہا میں بنی اسرائیل کے ہاں عورتوں کے ہاں بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. لہذا اس نے بہت بڑے فیصلہ کر کے کیا کہ ایک محکمہ بنایا، جس محکمے میں تمام عورتیں دائیاں بھرتی کی، اور ان کا مقصد کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں کسی عورت کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہ ہو. اگر بچہ پیدا ہو تو اسے قتل کر دینا، اگر عورت ہو بچی پیدا ہو تو اسے چھوڑ دینا. قبلہ بچیاں قتل ہوتی رہی، نہ بچے قتل ہوتے رہے، بچیاں بچتی رہیں، بچے قتل ہوتے رہے، بچیاں بچتی رہیں. میرے محترم، لیکن اللہ نے وعدہ کیا تھا، اللہ نے کہا تھا کہ قادر مطلق میں ہوں، تو بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو قتل کر دے، تو بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو قتل کر دے، تو کسی بچے کو نہ چھوڑ، صرف بچیوں کو رہنے دے. اگر تیری گود میں اگر میں نے موسیٰ کی پرورش نہ کی، میں اللہ ہی نہیں، تو قادر مطلق نہیں. تو میرے محترم، آ گیا وہ وقت، بڑی جلدی کر رہا ہوں، آ گیا وہ وقت جب جناب آسیہ نے دریائے نیل میں سے تیرنے والا ایک صندوق دیکھا. صندوق قریب تھا، اپنے نوکروں سے کہا صندوق کو پکڑو. صندوق پکڑا گیا، صندوق کو کھولا، اس میں سے خوبصورت بچہ برآمد ہوا. شکر ادا کیا کیونکہ اس کا ایمان چھپا ہوا تھا، وہ صاحب ایمان تھی. اللہ کا شکر ادا کیا، پالنے والے تیرا شکر ہے، تو نے، میں بے اولاد تھی، تو نے مجھے بیٹا عطا کیا. میرے محترم، جناب آسیہ نے اس بچے کی پرورش کی. جب جناب آسیہ نے بچے کی پرورش کی، بچہ تھوڑا جوان ہوا، جب سکول جانے کے قابل ہوا نا، تو ایک دن پوری توجہ، اب میں اپنی منزل پہ آ گیا ہوں. جس دل میں ولایت علی کا چراغ روشن ہے، ہر اس دل کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں. جس دماغ میں عشق مصطفیٰ ہے، اس دماغ کو دعوت فکر دے رہا ہوں. قبلہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے تو جناب آسیہ نے کہا فرعون تو وقت کا بادشاہ ہے، اب یہ ہمارا بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کے لیے کسی ٹیوٹر کا انتظام کیا جائے. اس کے لیے گھر پڑھانے والے ٹیچر کو ٹیوٹر کہتے ہیں، اردو میں اسے اتالیق کہتے ہیں. کسی اتالیق کا، کسی ٹیچر کا انتظام کیا جائے. فرعون نے کہا ہاں بہت اچھا فیصلہ ہے، میں شاہی ٹیچر کا انتظام کیے دیتا ہوں. قبلہ فرعون کا حکم تھا، ٹیچر حاضر ہوا، قاعدہ بھی اس کے پاس تھا، قلم بھی اس کے پاس تھی، قبلہ دوات بھی اس کے پاس تھی. مجھے بہت ناز ہو رہا ہے اور مجھے بہت لطف آ رہا ہے اس جملے پہ جو میں جملہ آپ کو دینے جا رہا ہوں. قبلہ ٹیچر چلا ادھر سے، جناب موسیٰ چلے ادھر سے. بہت بڑا اہتمام تھا، بہت خوبصورت کمرہ تھا، بہت بڑی ارینجمنٹ تھی، کیونکہ فرعون کے گھر میں پلنے والے شہزادے نے آج علم کا آغاز کرنا تھا. قبلہ ٹیچر سامنے آیا، ٹیچر نے موسیٰ سامنے آئے. ٹیچر نے موسیٰ سے کہا موسیٰ تم میرے پاس شاگرد، پہلے بادشاہ کے پروردہ ہو، میں تمہیں علم سکھانے کے لیے آیا ہوں. اب اپنا کھولو بستہ کھلا، کہا اس میں سے تختی نکالو، تختی نکالی. کہا قلم نکالو، قلم نکالا. کہا دوات نکالو، دوات نکالی.
جب تینوں چیزیں نکل آئی نا تو کہا اب میں تمہیں بتاتا ہوں بیٹے یہاں پہ لکھو الف. میں علم کی بات بیان کرنے لگا ہوں. جو لوگ آل محمد کو علم کی حیثیت سے سمجھتے ہیں، جو آل محمد کے علم کے حوالے سے آل محمد کو مانتے ہیں، جو آل محمد کا احترام علم کے حوالے سے کرتے ہیں، جو آل محمد کی آبرو علم کے حوالے سے کرتے ہیں، وہ صاحبان میرے مخاطب ہیں. قبلہ اس ٹیچر نے کہا موسیٰ میں آپ کو شروع کروانے لگا ہوں، بیٹے پڑھو الف، پڑھو الف. تو موسیٰ نے کہا استاد جی میں الف سے شروع نہیں کروں گا، مجھے وہاں سے شروع کرواؤ جہاں سے علم شروع ہوتا ہے، جہاں سے علم شروع ہوتا ہے. کون کہنے لگا؟ موسیٰ. اس کو کہنے لگا جس کے پڑھائے ہوئے انجینئر تھے، جس کے پڑھائے ہوئے پروفیسر تھے، جس کے پڑھائے ہوئے قبلہ ڈاکٹر تھے. اس نے کہا موسیٰ حیران ہوں، میں نے اپنے استاد سے بھی یہی سیکھا تھا، میں آپ بھی یہی سیکھا تھا، میں نے اپنے شاگردوں کو بھی یہی سکھایا ہے. میرے پڑھے ہوئے ڈاکٹر بن گئے، انہوں نے بھی الف سے سیکھا تھا. میرے پڑھے ہوئے پروفیسر بن گئے، انہوں نے بھی الف سے سیکھا تھا، اور علم شروع ہی الف سے ہوتا ہے. کہا تو نے آج تک اپنے جیسوں سے سیکھا ہے، اپنے جیسوں کو پڑھایا ہے، آج پہلی بار میرے سامنے آیا ہے. میں آج بتاؤں گا علم کا آغاز الف سے نہیں ہوتا. میرے محترم پوری توجہ. تو پروفیسر صاحب کہنے لگے، ٹیچر کہنے لگے اگر الف سے شروع نہیں ہوتا تو پھر علم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ علم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ میرے محترم اس وقت موسیٰ نے کہا سر جی تم نے دو کام کیے، پہلے قلم رکھا پھر کھینچا. پہلے قلم رکھا پھر کھینچا. پہلے دو کام پہ مجھے سکھا رہے ہو نا، پہلے پہلا کام سکھاؤ پھر دوسرا سکھانا. تم نے پہلے قلم رکھا ہے، اب میں سیکھنے آیا ہوں نا، تم پہلے قلم رکھو، اسے کھینچو نہ اسے اٹھاؤ. قبلہ جب ٹیچر نے قلم رکھا اور رکھ کے اٹھایا تو اب موسیٰ جس کو پڑھانے کے لیے آیا تھا ٹیچر، موسیٰ کہنے لگے بتاؤ اب یہ کیا ہے؟ کہنے لگا نقطہ ہے. کہنے لگا نقطہ ہے. تو اس وقت موسیٰ نے کہا پھر پتا چلا علم کا آغاز الف سے نہیں ہوتا، نقطہ سے ہوتا ہے، نقطے سے ہوتا ہے. ہم آل محمد کو مانتے ہیں. خدا جانے ہمارے ہاں ولایت علی کس طرح پیش کی جا رہی ہے. ولایت علی عزاداروں کی بےزتی کا نام نہیں ہے، ولایت علی سامنے بیٹھنے والوں کی توہین کا نام نہیں ہے، ولایت علی کسی کی درگت بنانے والے کا نام نہیں ہے، ولایت علی کسی کی بے آبروئی کا نام نہیں ہے، ولایت علی کسی کی توہین کا نام نہیں ہے. ولایت علی علی کے اختیارات پیش کرنے کا نام ہے، علی کا علم بیان کرنے کا نام ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں وہ کچھ دیا جا رہا ہے ممبر سے جو شیعت کا تقاضا ہی نہیں ہے، جو شیعت کا مطالبہ ہی نہیں ہے. اور مجھے بتاؤ سارے دوستو میرے محترم، یہ جو نماز پڑھتے ہیں یہ ہم شہاد ستہ سے ثابت نہیں کرتے. یہ جو نماز پڑھتے ہیں ہم صحاح ستہ سے پیش کرتے ہیں. یہ جو زلجنا پیش کرتے، یہ جو زلجنا ہے یہ بھی صحاح ستہ سے پیش کرتے ہیں. یہ جو تعزیہ ہے یہ بھی صحاح ستہ سے پیش کرتے ہیں. یہ جو نماز جنازہ ہے یہ بھی صحاح ستہ سے پیش کرتے ہیں. یہ جو ہمارا ماتم ہے یہ بھی صحاح ستہ سے پیش کرتے ہیں. یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ بھی صحاح ستہ سے پیش کرتے ہیں. مجھے پھر بتائیے اگر یہ سب صحاح ستہ میں ہے تو یہ تو ساری سنیت ہے، شیعت کہاں گئی؟ آج تک ہمیں یہی دیا جا رہا ہے نا کہ یہ ولایت ہے، یہ فلاں کتاب میں ہے، یہ فلاں کتاب میں ہے، یہ فلاں کتاب میں ہے. اور جو اغیاروں نے لکھی وہ تو تجھے ساری یاد ہے، اور جو 12 آئمہ لکھ گئے ہیں وہ تجھے یاد ہی نہیں ہے. علی استبصار کسی کو یاد ہے؟ اصول کافی کسی کو یاد ہے؟ نہج البلاغہ کسی کو یاد ہے؟ منلجاز الفقی کسی کو یاد ہے؟ اور آل محمد کا علم چھوڑ کر تو کبھی ابو ہریرہ کا علم دے رہا ہے، کبھی کسی اور کا علم دے رہا ہے، کبھی انس بن مالک کا علم دے رہا ہے. کیا شیعت یہ ہے ذکر کی ہم کھاتے ہیں آل محمد کی وجہ سے؟
اور کھاتے ہیں آل محمد کا تو علم بھی ہمیں آل محمد کا پیش کرنا چاہیے نا. تو میرے محترم ولایت یہ نہیں ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے کی توہین کی جائے, سامنے بیٹھے ہوئے کی بے آبروئی کی جائے. میں اکثر یہ پوچھا کرتا ہوں, آپ تو دوست بڑے عظیم ہیں, یہاں بیٹھ کر کوئی کسی پہ لعنت کرے آپ کہتے ہیں بے شمار, وہ اپنے پہ لعنت کر دے آپ کہتے ہیں بے شمار. یہ مجمع کی مجبوری ہے, کہنے والا جو کہے آمنا صدقنا, لیکن یار کہنے والے کو کم از کم رزق حلال تو کرنا چاہیے نا. یہ سب کچھ زبانی پڑھنا ہے, کتاب میں سے نہیں پڑھنا, آل محمد کے فرامین سے نہیں پڑھنا. تو پھر آل محمد کے فرامین کون سنائے گا, ذکر آل ابا کون سنائے گا؟ تو میرے محترم پوری توجہ, ولایت علی یہ نہیں ہے. میں نے ایک دن ایک بشار صاحب ایک آدمی سے کہا کہ تو نے ابھی کہا ہے کہ جو بندہ علی کو نہیں مانتا اس کی ماں ٹھیک نہیں. تو نے ابھی کہا ہے, اور کہا ہے کہ یہ معصوم کا فرمان ہے, اور معصوم کا فرمان وہ ہوتا ہے جسے چیلنج نہ ہو. آج تاریخ کیا ہے؟ 11. اگر 11 مئی تک ایک بندہ آل محمد کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے اس کی ماں ٹھیک نہیں. اگر کل 12 کو کسی کی وجہ سے وہ آل محمد کے پاس آ جائے تو پھر زندہ مجمع کا مجھے رسپانس چاہیے. قبلہ آج اگر وہ نہیں مان رہا اور تو کہتا ہے اس کی ماں ٹھیک نہیں, اگر کل وہ کسی وجہ سے آل محمد کے دروازے پہ آ جائے پھر وہ اس کی ماں ٹھیک ہو جائے گی, وہ ٹھیک ہو جائے گی. تو پھر سوچ جی, اگر تو نہیں سمجھا تو یہ تیری اپنی غلطی ہے, امام کا فرمان نہیں ہے. میرے امام کا فرمان ہو اور اٹھ کر میرے جیسا اسے غلط ثابت کر دے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. توجہ ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو میرے محترم پتا چلا فرمان کسی اور نوعیت کا ہے اور پڑھا کسی اور طرح جا رہا ہے. تو میرے محترم پوری توجہ چاہوں گا. تو موسیٰ نے کہا کہ استاد جی, شاید پوری توجہ, استاد پڑھانے کے لیے آئے تھے موسیٰ کو, انہوں نے کہا پڑھو الف, انہوں نے کہا الف سے نہیں شروع سے پڑھوں گا. انہوں نے کہا میں نے خود بھی الف سے پڑھا, میرے شاگرد بھی الف سے شروع کرتے تھے. انہوں نے کہا وہ تجھ جیسے تھے, تو ان جیسا تھا, میں وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے علم شروع ہوتا ہے. انہوں نے کہا میں نے تو الف سے شروع کیا ہے. انہوں نے کہا استاد جی, نانا استاد نہیں کہا تھا. اس نے کہا محترم یوں کیجئے, شاید میں آپ کے لیے دوہرا رہا ہوں کہ یوں کیجئے کہ قلم کو یہاں پہ رکھیے اور الف بنائیے. انہوں نے قلم رکھا اور الف بنایا. کہا تو نے 2 کام کیے ہیں, پہلے قلم رکھا ہے پھر کھینچا ہے, پھر الف بنا ہے. تو سکھا نا مجھے, تو سکھانے میں سب سے جو پہلا کام ہے وہ پہلی مرتبہ کیا جاتا ہے. تو پہلے قلم رکھ اور پھر اٹھا. اس نے قلم رکھا, اٹھایا. موسیٰ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا نقطہ. تو اب موسیٰ نے کہا پھر سن لے, علم کا آغاز الف سے نہیں نقطے سے ہوتا ہے. قبلہ اسی وقت وہ ٹیچر جو پڑھانے کے لیے آیا تھا موسیٰ کے قدموں پہ سر رکھ کے کہنے لگا مجھے بتا تو ہے کون, میرا یقین ہے تو یہاں کا رہنے والا نہیں ہے, تو یہاں کا رہنے والا نہیں ہے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے کان میں کہا تھا ابھی بتانا نہیں, میں اس کے گھر میں رہتا ہوں, میں ہوں وہ نبی جس نے اس کی سلطنت کا خاتمہ کرنا ہے, میں موسیٰ نبی ہوں, میں نبی ہوں. تو پھر میرے محترم مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے, میں قربان جاؤں اور جس نقطے کا تعارف موسیٰ کروائے تو وقت کا معلم مان جائے کہ تو نبی ہے. اب بتا وہ کتنا بلند ہوگا جس کے متعلق نبی نے کہا ہو کہ وہ نقطہ جس کا تعارف موسیٰ نے کروایا تھا وہ نقطہ علی ابن ابی طالب ہے, وہ نقطہ علی ابن ابی طالب ہے. تو موسیٰ جس کا تعارف کروائے اسے علی کہتے ہیں, موسیٰ جس کا تعارف کروائے اسے علی کہتے ہیں. ایسے بات نہیں کہ پوری دلیل دی ہے. جب کبھی کسی کو اس پہ غور کرنا مقصود ہو تو مجھے بتا دینا میرے محترم.
میں گزارش کروں گا آپ سے بھی اور کہنے والوں سے بھی، یہاں ممبر پہ آ کر جذباتی تقریریں نہ کیا کریں، آل محمد کا علم تقسیم کیا کریں، آل محمد کی محبت تقسیم کیا کریں، اس لیے کہ ہماری میراث محبت اہل بیت ہے اور علم اہل بیت ہے۔ تو بس میرے محترم آخری بات کہہ کے اجازت چاہ رہا ہوں، تو وہ علی جس کے متعلق رسول نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ولی اس کا دروازہ ہے، وہی علی اس کے نام پہ اکٹھے ہو جائیں، خدا را اس کے نام پہ اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے کو ملعون نہ کہیں، ایک دوسرے کو غلط نہ کہیں، کبھی بھی کسی دور میں بھی کسی کو ماننے والے ایک جیسے نہیں ہوتے، نبی ایک جیسے نہیں تھے، رسول ایک جیسے نہیں تھے، تلک الرسل فضلنا بعضکم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ نہ نبی ایک جیسے تھے، نہ رسول ایک جیسے تھے، نہ رسولوں کے اصحاب ایک جیسے تھے، نہ آئمہ کے ماننے والے ایک جیسے تھے۔ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھنے والے کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ جابر بن یزید جوفی نام ہے، باہر دور جا کر صحرا میں تقریر کرتا ہے، جب واپس آتا ہے تو اس کا ایک دوست کہتا ہے، وہ بھی امام جعفر صادق کا مرید ہے، دونوں مرید ہیں، تو وہ کہتا ہے جابر تو باہر جا کر صحرا میں ریگستان میں کیا تقریر کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے پاس علی کے کچھ ایسے فضائل ہیں جو میں تم میں بیان نہیں کر سکتا، جو میں تم میں بیان نہیں کر سکتا، لہذا میں وہاں جا کر ہوا کے دوش پہ وہ سناتا ہوں، ہوا کے دوش پہ سناتا ہوں۔ تو میرے محترم اگر جابر بن یزید جوفی اس صحابی اس دوست کے ساتھ رہ کر زندہ رہ سکتا ہے تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے ایک دوسرے کو قتل تو نہیں کیا، نہ جابر نے قتل کیا نہ دوسرے نے جابر کو قتل کیا۔ تو میرے محترم خدا را میری گزارش ہے کہ آپس میں محبت کریں، آپس میں پیار کریں۔ اگر کوئی علی کو اتنا مان رہا ہے تو جو اتنا مان رہا ہے نا اس سے نفرت نہ کرے۔ یار کم از کم یہ تو ہے نا کہ وہ علی کو مانتا ہے، اگر آپ نفرت کریں گے وہ چھوڑ جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ تم اسلام میں سے بندے دھڑانے کے لیے آئے ہو، بندے ملانے کے لیے نہیں آئے ہو۔ تو میرے محترم یہ گزارش ہے میری، علی علیہ السلام کے نام پہ اکٹھے ہوئے، علی علیہ السلام کے نام پر اکٹھے ہوں، متحد ہوں، اتفاق کریں، اسی میں برکت ہے۔ اور جو بھی علی کو کہتا ہے وہ اپنے ظرف کے مطابق کہتا ہے، اپنی عقل کے مطابق کہتا ہے، تو اسے روک کر اللہ کے نظام کو بدلنا چاہتا ہے کہ اس کی عقل میرے جتنی کیوں نہیں اور میری عقل اس کے برابر کیوں نہیں، تو یہ اللہ کی مخالفت ہے۔ اللہ نے سب کو عقل ایک جیسی دی ہے، تو جب عقل ایک جیسی نہیں دی تو پھر محبت اور عقیدت ایک جیسی کیسے ہوگی؟ آپ سب مجھ میں عقل میں بلند ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں علی اور اہل بیت محمد کو تم جیسا مانوں؟ جب میری عقل ہی تمہارے برابر نہیں ہے تو کیسے ممکن ہے؟ تو میرے محترم خدا را یہ نفرتیں ختم کرو، یہ کدورتیں ختم کرو، آؤ محبت اہل بیت کا چراغ لے کر اپنے سینوں میں روشن کر کے ایک دوسرے سے سینوں سے ملو تاکہ یہ کدورتیں یہ نفرتیں ختم ہو جائیں۔ آخری بات کہہ کے اجازت چاہ رہا ہوں میرے محترم، علی علیہ السلام کے متعلق کہا انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کبھی سوچا محمد نے علی کو دروازہ کیوں کہا؟ قبلہ میں کہوں میرا بھتیجا چاند ہے، سب کے بھتیجے چاند ہیں، میں کہوں میرا بیٹا شیر ہے، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب کے بیٹے شیر ہوتے ہیں، سب کے بیٹے شیر ہوتے ہیں۔ ہم کہہ دیتے ہیں شیر شیر نہیں ہوتا، ہم کہہ دیتے ہیں چاند چاند نہیں ہوتا۔ توجہ جا، آئیے بسم اللہ۔ ہم چاند کہہ دیتے ہیں چاند نہیں ہوتا، ہم شیر کہہ دیتے ہیں شیر نہیں ہوتا، لیکن محمد جسے چاند کہے نا، چاند ڈوبا ہوا شمس اس کے اشارے پہ پلٹ کے قدموں پہ سلام کر کے کہتا ہے مولا ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ حکم دے، میں 1000 مرتبہ طلوع ہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے تجھے اپنا چاند کہا ہے۔ تو وہ نبی جو ایسے نہیں کہتے، اس نبی نے کہا انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کبھی سوچا علی کو محمد نے دروازہ کیوں کہا؟ ایسے تو نہیں کہہ دیا، معصوم اسے کہتے ہیں جو ایسے کبھی نہ کہے، ہم ایسے کہہ دیتے ہیں۔ تو رسول سے پوچھا یا رسول اللہ
آپ نے علی کو دروازہ کیوں کہا؟ محمد مصطفیٰ کی آواز آئی عالم تحیر میں کہ دروازے کا فنکشن تم دیکھتے آنا، علی کی عظمت آپ نکھرتی آئے گی۔ قبلہ دروازہ کس لیے ہوتا ہے؟ کہ اگر کوئی خیرات لینا چاہے تو دروازے پہ آئے، اگر کچھ دینا چاہے تو دروازے پہ آئے، اگر کوئی لینا چاہے تو دروازے پہ آئے۔ میں جملہ بار بار کہوں گا، دروازہ کس لیے ہوتا ہے؟ کہ اگر کوئی لینا چاہے تو دروازے پہ آئے، اگر کوئی دینا چاہے تو دروازے پہ آئے۔ محمد مصطفیٰ نے علی کو دروازہ کہہ کے مسلمانوں کو فکر دی ہے، اگر مجھے کچھ دینا ہے تو بھی علی کی محبت کے سبب سے، اگر مجھ سے کچھ لینا ہے تو بھی علی کی محبت کے سبب سے۔ تو بس میرے محترم مصاحب یہ ذاکر صاحب پڑھیں گے، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، علی علیہ السلام محبت ہے۔ محمد نے کہا کہ اگر مجھے کچھ دینا ہے تو بھی علی کے وسیلے سے، اگر مجھ سے کچھ لینا ہے تو بھی علی کے وسیلے سے۔ پھر ہر مسلمان چاہے نبی کو شروع سے نبی مانے یا نہ مانے، چاہے نبی کو شروع سے نبی مانے یا نہ مانے، چاہے نبی کو قبلہ عالم غیب مانے یا نہ مانے، چاہے نبی کو حاضر ناظر مانے یا نہ مانے، چاہے نبی کو 40 سال پہلے نبی مانے یا نہ مانے، چاہے نبی کو قبلہ بعد از مرگ اپنے لیے وسیلہ مانے یا نہ مانے، چاہے نبی کا جسمانی معراج مانے یا نہ مانے، چاہے نبی کو شفاعت کو کرنے والا مانے یا نہ مانے، لیکن خدا کی قسم جو بندہ بھی محمد کا کلمہ پڑھ رہا ہے، ایک شے محمد کو دے رہا ہے اور ایک شے محمد سے لے رہا ہے۔ جو محمد کو دے رہا ہے اسے درود کہتے ہیں اور جو لے رہا ہے اسے بخشش کہتے ہیں۔ محمد نے علی کو دروازہ کہہ کے مسلمانوں پہ واضح کر دیا، اگر مجھے درود دینا ہے تو بھی علی کے وسیلے سے، اگر مجھ سے بخشش لینی ہے تو بھی علی کے وسیلے سے۔ چینج کر